مسجد نبوی میں جو انتہائی دل خراش، قابل افسوس، قابل مذمت واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے جو مضمرات ہیں وہ نہ صرف یہاں پاکستان میں جو ہے وہ ٹریس ہوئے، بلکہ یو کے تک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایویڈنس ملی ہے۔ یہاں پاکستان میں لوگوں کو ابھارا گیا، لوگوں کو اس کام کے اوپر جو ہے وہ ترغیب دی گئی، اور اس کے بعد ایک صاحب جو ہیں وہ ایک گروہ لے کے وہاں پہ پہنچے، وہاں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور اس کے بعد یو کے سے اسی طرح کا ایک گروہ جو ہے وہاں پہ پہنچا، اور پھر ان لوگوں نے وہاں پہ وہ عمل کیا جس عمل سے پوری مسلمان امہ اور بالخصوص پاکستان میں ہر کسی کو جو ہے وہ انتہائی دکھ اور افسوس ہوا۔ اس ساری صورتحال کا ایک قابل مذمت پہلو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پریس کانفرنسز کر کے، جو لوگ یہاں پہ اپنی نجی میٹنگز میں باتیں کر کے یہ بات کرتے رہے کہ جی یہ ہوگا وہاں پہ، بلکہ یہاں تک بھی جو ہے وہ خبر دیتے رہے کہ جی دیکھیے گا کل ان کے ساتھ وہاں پہ ہوتا کیا ہے، جبکہ ہم نے ان چیزوں کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لیا کہ شاید یہ چلیں سیاسی طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی اتنا گیا گزرا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سیاسی اناد کو، اپنی سیاست کو جو ہے وہ ان مقامات مقدسہ تک جو ہے وہ لے کے چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، اور بعض صورتوں میں لوگوں کا ایگریشن، لوگوں کا غم و غصہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس کی بنیاد پہ لوگوں نے جو ہے وہ قانون کے تحت کارروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو اور دوسرے اداروں کو جو ہے وہ اپروچ کیا۔ اس میں گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ میں واضح طور پہ جو ہے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں قطعی طور پہ جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قانونی کارروائی کا جو ہے وہ حصہ بنے، لیکن اگر لوگ اپنے گریونس کو، اپنے جذبات کو جو ہے وہ لیگل وے ریڈریس کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے حکومت کو نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ جب ہم قانونی راستہ روکتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میرے جذبات کو یا میرے احساسات کو یا میرے ایمان کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ انجر کیا گیا ہے، یا مجھے اس بات کے اوپر جو ہے وہ دکھ ہوا ہے، اور ہم اسے کہیں کہ چلو دوڑ جاؤ، ہمارے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر کوئی غیر قانونی راستہ اپنائے گا، اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے جو ہے یہ جائز بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرے یا اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ کرے کہ لوگ جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ بلکہ ہماری تو ہمیشہ سے یہ جو ہے وہ کوشش رہی ہے، اور ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ اگر خاص طور پہ اگر کسی کے عقیدے کو، کسی کے احساسات کو جو ہے وہ کوئی یعنی نقصان پہنچے یا اس کو کوئی جو ہے وہ تلخی ہو، تو وہ قانونی راستہ اختیار کرے، نہ کہ وہ غیر قانونی راستہ اختیار کرے یا قانون کو خود جو ہے وہ ہاتھ میں لے۔ تو اس سلسلے میں جو لوگ جو ہے وہ سامنے آئے، ان کے جو ہے وہ گریونس کو جو ہے وہ جو قانون کے مطابق، جس کی اپنا منسٹر لا تارڑ صاحب جو ہے وہ وضاحت کریں گے، کیونکہ ایک غلط فہمی یہ کہی جا رہی ہے کہ جی واقعہ وہاں پہ ہوا، یہاں پہ کیسے مقدمہ درج ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر لیگلی وہ نہیں بنتا تو نہیں بنتا، لیکن اگر بنتا ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتی۔ تو جو ہے وہ جو لوگ سامنے آئے ان کا جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے، اور ان کے اوپر میرٹ پہ جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی۔ جو بھی متعلقہ انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں
ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ واضح ہدایت کی گئی ہیں کہ وہ ان اکارڈنس ود لا ایکٹ کریں، میرٹ پہ ایکٹ کریں. کسی کے خلاف اگر بنتا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا، کوئی معافی نہیں ہے. اور اگر نہیں بنتا تو کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ نہیں لائی جائے گی. اور اس طرح سے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جن لوگوں کے اوپر الزام ہے یا لوگ جن کے خلاف سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس عمل میں منصوبہ بندی کی ہے، منصوبہ بندی کر کے لوگوں کو بھیجا ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ نہ صرف اس واقعے کی، کیونکہ یہ دیکھیں بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف، جس جماعت کے خلاف یہ الزام ہے، انہوں نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی. پورا ملک مذمت کر رہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہوا ہے، لیکن انہوں نے آج تک جو ہے وہ اس کی مذمت نہیں کی. یعنی آج تک انہوں نے اس کے متعلق یہ تک بھی نہیں کہا کہ یہ اچھا نہیں تھا یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کو الٹا اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور ایک صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف تو خیر کسی ثبوت کی ضرورت اس لیے نہیں تھی یا نہیں ہے کہ وہ تو خود سارا کچھ وہاں موقع پہ کروانے کے بعد جو ہے وہ خود ہی فرما رہے تھے کہ یہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ہے یہ جمعہ پڑھنے بھی نہیں آئے، یہ تراویح پڑھنے بھی نہیں آئے، یہ چھپے ہوئے ہیں اپنے ہوٹلز میں، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ آنے سے روکا ہے. تو اللہ کے مہمانوں کو جو کوئی اس طرح سے روکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے قطعی طور پہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے دوران بھی جو ہے وہ مدینہ کی ریاست اور اسلام کو مختلف حوالوں سے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی سیاسی ایجنڈا کے لیے، اپنی انتقامی کارروائیوں کے لیے، اور اب بھی وہ اس سے باز نہیں آ رہا. میں نہیں سمجھتا کہ بر صغیر کی تاریخ میں، جب سے بھی مسلمانوں کی تاریخ ہے بر صغیر میں، کئی 100 سال سے، اور 74 سال تو پاکستان کو بنے ہو گئے، کہ آج تک چاند رات پہ اوپر کسی نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی. بلکہ رمضان المبارک میں ایسے پروگرام ہوتے بھی رہے ہیں تو لوگ ان کو جو ہے وہ ملتوی کر دیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ اس نے جو ہے وہ جلسوں کا اور احتجاج کا. اور اب پھر چاند رات جو ہے اس نے کہا کہ آپ جناب نکلیں اور جو ہے وہ احتجاج کریں. بھئی لوگ چاند رات کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معافی تلافی کرتے ہیں، لوگوں سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو عید لیتے ہیں، اپنا جا کے دیتے ہیں. وہ آپ نے بھی یہ کیا کام شروع کر دیا کہ چاند رات کو جناب وہ ہے جی پوری قوم نکلے اور وہ بتائے کہ ہم ایک آزاد قوم ہے. وہ بھی ہمیں آزاد ہوئے تو 74 سال ہو گئے ہیں، تم ہمیں دوبارہ جو ہے وہ 1940 میں لے کے جا رہے ہو کہ جی ہم نے وہاں سے جو ہے وہ جدوجہد شروع کرنی ہے. تو میں یہ پوری طرح سے یہ واضح کروں گا کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل میرٹ، قانون اور جو ایک عمل ہے میرٹ کا، اس کو جو ہے وہ پرسو کرے گی. جن لوگوں کے اوپر الزام ہے وہ آئیں آگے انویسٹیگیشن جوائن کریں، اور وہاں پہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی. وہ وہاں پہ بتائیں کہ ہماری پریس کانفرنس جو ہے بالکل جھوٹ تھی، وہ ایسے ہی ہو گئی. تو وہ ٹھیک ہے، ان کے خلاف اگر کوئی ثابت ہوگا تو قانون اپنا راستہ لے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں لے گا. حکومت جو ہے اس معاملے میں قطعاً کسی طرح سے جو ہے وہ نہ تو مداخلت کرے گی، نہ مداخلت کی ہے، اور نہ ہی اگر کوئی آدمی اپنے گریونس کے اگینسٹ کوئی لیگل وے اختیار کرتا ہے تو حکومت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس کو قانونی راستہ اختیار کرنے کی بجائے جو ہے اسے کہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی اور طرف جائیں اور جا کے قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں لیں. بلکہ ہم اب بھی باوجود اس کے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم جی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، ہم تو ان کو جی یہ نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ آپ کے پاس 3.5 سال، 3.25 سال حکومت رہی ہے. آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا کے جیلوں میں جو ہے وہ بند کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ ہم آپ سے، اور نہ ہی کبھی ہم نے اپنے موقف سے جو ہے وہ 1 انچ بھی جو ہے وہ دائیں بائیں ہوئے ہیں، اپنے موقف سے ہلے ہیں. تو اس لیے آپ ان باتوں کو جانے دیں
کہ آپ کسی کو جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. اگر آپ کسی کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے تو آپ کا بھی گھر سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف کی حد تک رہنے دیں. اس اختلاف کو آپ جہاں تک لے گئے ہیں، مسجد نبی تک لے گئے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ لے گئے ہیں، آپ ان چیزوں سے باز آئیں اور سیاسی اختلاف کو سیاست کی حد تک رہنے دیں. سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ سیاست کے میدان کی حد تک جو ہے وہ رہنے دیں. اگر آپ اس کو اس حد تک لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. باقی جو انہوں نے یا کچھ اور لوگوں نے اس بارے میں کوئی لیگل اعتراضات کیے ہیں کہ شاید یہ جو ہے وہ کوئی وہاں پہ جرم ہوا، کوئی تھا وہاں پہ نہیں تھا، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا ویسے نہیں ہو سکتا، تو اس بارے میں اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو بالکل ہم اس کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں گے. لیکن فی الحال جو ہمارا اس کے اوپر قانونی موقف ہے وہ اعظم دید ترڑ صاحب ہمارے لا منسٹر جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ جی. آپ سب لوگ تشریف لائے. آج صبح جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ یہ دیکھیے کہ جو کرمنل کیس رجسٹر ہوا ہے یا ہوئے ہیں تو اس کی بابت قانونی سچویشن کیا ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. جو اندراج مقدمہ ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو یا پولیس کی جو فنکشننگ ہے، یہ صوبوں کے معاملات ہوتے ہیں. ہاں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اگر کوئی پرچہ درج ہوتا ہے اور اس پہ تفتیش ہوتی ہے تو اس کے لیے وزارت داخلہ جو ہے، رانا ثناء اللہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی ایک پالیسی جو ہے یا جو گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ اس پہ آنا ضروری ہم نے سمجھی، اسی لیے آج آپ کو تکلیف دی ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے ہدایت بھی کی کہ صورتحال کو ہم دونوں دیکھیں اور اس پہ جو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ جانی چاہیے. جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ بلا شبہ انتہائی افسوسناک، میں بلکہ اسے شرمناک بھی کہوں گا، کہ جہاں پہ ہمارا جو سب سے مقدس مقام ہے، حرمین شریفین، کعبۃ اللہ اور روضہ رسول، تو یہ واقعہ روضہ رسول کی حدود میں ہوا. تو اس حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. رہی بات کہ اس میں قانونی چارہ جوئی کا کسی کے پاس حق ہے کہ نہیں ہے، میں نے صبح جب یہ پرچہ درج ہوا مجھ تک یہ بات پہنچی تو ہم نے سب سے پہلے لیگل صورتحال جو ہے اس کی دیکھی. تعزیرات پاکستان میں اور پاکستان کے پینل کوڈ کے ساتھ ساتھ ضابطہ فوجداری میں دونوں جگہوں پہ یہ شکیں رکھی گئی ہیں. دفعہ 3 اور 4 پاکستان پینل کوڈ اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 180 سے 88 کے درمیان ہیں کہ اگر کوئی پاکستانی شہری پاکستان کے باہر بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو پاکستانی قوانین کے مطابق جرم ہے تو پاکستان میں کہیں بھی اس کے خلاف پروسیکیوشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ ایک جو شبہ تھا وہ دور کر دیا گیا، کیونکہ ہم نے پھر یہ رپورٹ مانگی پولیس سے کہ آپ نے یہ پرچہ جو واقعہ حرمین شریفین میں ہوا ہے اس کی بابت ایف آئی آر یہاں پہ درج ہوگی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ لیگل اوپینین لے کے یہ معاملہ سارا سامنے رکھ کے، میں خود فوجداری سائٹ پہ وکالت کرتا ہوں، لیگل پوزیشن یہی ہے. دوسرا یہ ایک شور مچا دیا گیا ایک حلقے کی طرف سے کہ شاید خدا نخواستہ توہین رسالت کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں 295C کے بلیسفیمی کے. تو اس پہ یہ وضاحت ہم کرتے چلیں. میں نے وہ پرچوں کے کنٹینٹس بھی ایف آئی آرز کے دیکھے اور دین آئی آلسو اسپوک ٹو آئی جی پی اور جو ریلیونٹ ہمارے پروسیکیوشن کے انچارج ہیں. کسی ایسی دفعہ کا اطلاق نہیں ہے ان مقدمات میں جو توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں. 295 اور 296 کے تحت یہ مقدمات دیے گئے ہیں جو کہ مذہبی مقدس مقامات کے اوپر ہلڑ بازی کرنا، ایک کسی شخص کو اس کی مذہبی عبادات کے حوالے سے روکنا یا اسے ہوٹ کرنا، دو اور جو مذہبی جگہ ہے جو آپ کی ریلیجس پلیس ہے اس کے تقدس کے حوالے سے کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود یا اس مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کے دل دکھیں. یہ سارے قوانین آج سے 100-125 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں. یہ پری پارٹیشن، اس کے لیے یہ تخصیص بھی نہیں ہے کہ یہ صرف مساجد کے لیے قوانین ہے.
جب یہ قوانین بنائے گئے تو بر صغیر پاک و ہند میں 4-5 اقوام بستی تھی جن کے اپنے اپنے بلیفز اور اپنے اپنے مذہبی شعائر ہیں. یہ گردوارے پہ بھی لاگو ہوتی ہے 295-96، یہ مساجد پہ بھی اسی طرح ہے، یہ چرچ پہ بھی اگر کوئی کرے گا اس پہ بھی ہوگی، یہ ٹیمپلز پہ ہندو کے مندر پہ بھی اسی طرح ہے. اور اس کے مقدمات پاکستان میں پہلی دفعہ درج نہیں ہوئے پیچھے، بلکہ یہ رحیم یار خان میں واقعہ ہوا، سندھ میں 1-2 دفعہ واقعات ہوئے ہماری منورٹیز کے ساتھ، چرچ کے حوالے سے واقعات ہوئے، مساجد کے حوالے سے بھی ہوئے. تو یہ پرچے ہمیشہ درج ہوتے ہیں. اور یہ مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے یہ پروویژنز آج سے 150 سال پہلے قانون میں ڈالی گئی تھی، جو آج تک موجود ہے. اور یہ معاشرے میں جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، یہ سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے جو دین کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، بلیف کے حوالے سے ہے. اس پہ ایک صورت تو یہ ہے کہ حکومت چپ کر کے بیٹھے اور تھانوں میں روک دیا جائے کہ کوئی کسی قسم کا نہ پرچہ کیا جائے نہ کارروائی کی جائے، اور لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس بات کا حساب خود لیں. ریاست میں ایسا نہیں ہوتا. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح وزیر داخلہ نے فرمایا ہے، درخواست آئی، انہوں نے پرچہ درج کیا کیونکہ یہ قابل دست اندازی جرم ہے، قابل دست اندازی پولیس جرائم ہیں یہ. ہاں، اس کے بعد ایک بات ضرور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے، اور اسی لیے آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ بات کرنا پڑی کہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تفتیش میرٹ کے اوپر ہوگی. یہ جن جن لوگوں کے حوالے سے ان کو شہادتیں ملیں گی، چاہے وہ فورینسک ایویڈنس ہے، وہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہے، وہ جس طرح سے بھی آتی ہے، واقعاتی شہادت ہے، اس کو میرٹ کے اوپر یکسو کیا جائے گا. اور وفاق پاکستان کا جس حد تک اس میں تعلق ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کو ایک مناسب ڈائریکشن جاری کر دیں کہ اس میں کسی قسم کا کسی کے ساتھ غیر قانونی یا ضابطے سے ہٹ کے کوئی سلوک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم انشور کریں گے انشاءاللہ العزیز. رہی بات کہ یہ مقدمات درست درج ہوئے ہیں یا غلط درج ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. اور پلیز آپ کی وساست سے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے، معاشرے میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں. پاکستان میں رائٹ ونگرز بھی ہیں، لیفٹ ونگرز بھی ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جو کہ جن کے مذہبی حوالے سے خیالات بڑے سخت ہیں، وہ بھی ہیں جو روشن خیال لوگ ہیں. حکومت وقت کا کام ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے، یکساں اپروچ ہونی چاہیے، مساویانہ اپروچ ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے میں اپنے ان دوستوں سے جو کہ آج تنقید کر رہے تھے کہ قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے، اس حد تک انہیں ضرور کہوں گا کہ میرا خود تعلق پیشہ وکالت سے ہے، اور اس سے بڑھ کے میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے 20 سال مرحومہ اسما جہانگیر کے ساتھ کام کی ہے. اور میں آخری شخص ہوں گا جو یہ جس کی موجودگی میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہوں یا قانون کی وائلیشن ہو رہی ہو اور میں چپ کر کے بیٹھوں. آئی ووڈ بی دا لاسٹ مین. تو یہ بات میں پورے تیقن سے، پورے کانفیڈنس سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ قانون نے اپنا رستہ لیا ہے. یہ توہین رسالت کے مقدمات نہیں ہیں. یہ ریلیجن سے متعلقہ جو دفعات ہیں انہوں نے وہ پولیس نے انووک کی ہیں. میں نے خود تسلی کی کہ کہیں پہ کوئی ہائی ہینڈڈنیس تو نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی جو تفتیش کے مراحل ہیں، قانون نے اپنا رستہ لینا ہے. حکومت اس میں ایک حد تک ضرور دیکھ سکتی ہے، لیکن ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ایک تو یہ صوبائی معاملہ ہے، دوسرا یہ اب عدالت نے دیکھنا ہے. عدالتیں ان مقدمات میں اخراج کا حکم کریں ہمارے سر آنکھوں پہ، عدالتیں ضمانتیں دیں ہمارے سر آنکھوں پہ، عدالتیں تفتیش کے کوئی حوالے سے حکم دیں ہمارے سر آنکھوں پہ. ہم ایک اسٹیچوٹری جو ڈیوٹی ہے ہماری، اس سے روگردانی نہیں کریں گے. قانون اور قانون کی منشا کے جو مطابق ہے وہ ہوگا، اور انشور کیا جائے گا کہ ٹرانسپیرنسی رہے اور میرٹ پہ تفتیش ہو. بہت شکریہ. تھینک یو جی. پنجاب حکومت بن گئی ہے، اپیل در اپیل، انٹرا کورٹ اپیل، یہ معاملہ کہاں جا کے تھمے گا، اور اس کا آپ کے پاس کوئی حل بھی ہے؟ اس کا حل ہو گیا اب فاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ایک ایکڈیمک ڈسکشن کے لیے، کیونکہ ایک ایکڈیمک ڈسکشن ضرور رہ گئی ہے، اسی وجہ سے کل جو ڈویژن بینچ تھا انہوں نے 5 رکنی بینچ کی سفارش کی ہے، اور تاریخ اس میں نہیں دی گئی. میرے خیال میں اگر آئین شکنی ہوگی، آئین سے روگردانی ہوگی، قانون کو نہیں مانا جائے گا، قانون کی بات نہیں سنی جائے گی، روایات سے ہٹا جائے گا، ہٹ درمی کی جائے گی، تو پھر لوگوں کے پاس عدالت میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کورٹ نے بھی ریسٹرینٹ شو کیا. پہلی دفعہ ان کے سامنے معاملہ آیا، انہوں نے ایک طرح سے اس کو سلجھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے رائے دی صدر مملکت کو کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں. دوسری دفعہ ان کے سامنے معاملہ آیا تو انہوں نے گورنر کو کہا
کہ ہم آپ کو یہ ایڈوائس کرتے ہیں کہ آپ آئین کا مذاق نہ اڑائیں, آپ اس میں اپنا اختیار استعمال کریں. جب تیسری دفعہ معاملہ آیا اور عدالت نے یہ محسوس کیا کہ اب عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے, عدالتی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کے بعد عدالت نے آئین میں درج جو ان کے اختیارات ہیں آرٹیکل 199 کے تحت, اس کے تحت انہوں نے حکم جاری کیا. 248 کی جو امیونٹی ہے اس پہ آپ ساروں کے سامنے مقدمات ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک چٹھی نہ لکھنے کے اوپر آئینی عہدے سے ہٹا کے گھر بھیج دیا گیا تھا. یہ تو اسمبلیاں توڑنے کی حد تک جا رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں عدالتی نظام موجود ہے, انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں, اور انہوں نے قانون کا رستہ لیا ہے, کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کیا جو قانون سے ہٹ کے ہو. اور جمہوری روایات کو اس دفعہ عدالت عالیہ نے بھی اور عدالت عظمیٰ نے بھی جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوش آئند ہے. صاحب یہ بتائیں کہ اس مقدمے میں ایک تو گرفتاریاں کب تک ہوں گی, دوسرا عمران خان نے کہا کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں جمع کرنا چاہتے ہیں, یہ بات انہوں نے اسی وقت کی جب یہ واقعہ تھا, تو اس واقعے سے بچنے کے لیے وہ عوام کو جو اشتعال تو نہیں دلا رہے اور اسلام آباد لے جانے کی جو بات کریں اس واقعے سے تو نہیں وہ نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ 20 لاکھ میرا خیال ہے کہ آج سے 4-5 دن پہلے انہوں نے 30 لاکھ کہا تھا, اب 10 لاکھ نیچے آ گئے ہیں. تو میرا خیال آہستہ آہستہ یہ آ جائیں گے 1000-1200 پہ. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ افراتفری چاہتے ہیں, وہ انارکی چاہتے ہیں, وہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں, لوگوں کو گمراہی کا سبق دے رہے ہیں. کسی کو کہہ رہے ہیں کہ چاند رات کو نکلیں اور جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کریں. کسی اور دیکھیں 27ویں کی رات جو ایک اتنا جو دن ہے وہ ہر حوالے سے مسلمانوں کے لیے وہ جو ہے وہ مبارک دن ہے, اس رات بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ سیاسی ایجنڈا سامنے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. تو یہ یعنی مذہب کا, ایمان کا, دین کا جو ہے یہ سیاسی انداز سے جو یہ ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے. اس کو جو ہے وہ روکا جانا چاہیے, اور یہ روکنا صرف مخالف سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے یا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پورے معاشرے کا کام ہے, کیونکہ یہ آدمی پورے معاشرے کو جس گمراہی اور جس انارکی کی طرف دھکیل رہا ہے, خدا نہ خواستہ سے اگر کامیاب ہوتی ہے تو یہ پورے ملک کے لیے, پوری قوم کے لیے جو ہے ایک المیہ ہوگا. ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے اور پوری قوم بھی جو ہے اس میں ہمارا ساتھ دے گی کہ اس کا جو یہ ایول ڈیزائن ہے اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ روکا جائے. دیکھیں اس میں گرفتاریوں والی جو بات ہے, ہم نے بالکل یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ جی آپ اپنے مقدمے درج کرائیں یا ہم کہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے. جو مقدمے درج ہوئے ہیں ان میں جو تفتیشی ٹیمز ہیں, آپ میڈیا بالکل اس کے اوپر نظر رکھے, وہ اپنی تفتیش کے نتیجے میں جس کو وہ گرفتار کرنا چاہیں اس کو کریں, جو میرٹ بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کریں. اس سلسلے میں گورنمنٹ جو ہے یا جو یہ 3.25 سال کرتے رہے ہیں کہ فلاں کو پکڑو فلاں کو پکڑو, اس کو نہیں چھوڑوں گا, یہ ہم سے جو ہے وہ نہیں ہوگا. قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا. صاحب یہ بتا دیجیے گا جو مقدمہ